جی السلام علیکم، میں ندیم بٹ زاویہ نیوز UK کی طرف سے آج ہیلی فیکس میں موبائل ٹی وی سروس کے ذریعے میں یہاں حاضر ہوں۔ یہاں پر خورشید بٹ صاحب کا آفس ہے، ہم آئے ہیں ان سے بات کرنے۔ یہاں میرے ساتھ مہمان ہیں منشا اور رفیق بٹ صاحب۔ جو مقصد ہے یہاں پر آنے کا وہ آج یہ ہے کہ خورشید بٹ صاحب کی جو والد صاحب سے جو جائیداد اور جو بھی جتنی بھی زمین تھی ان کی، وہ انہوں نے فی سبیل اللہ ہیلی فیکس میں 2.5 ایکڑ یعنی کہ پاکستان کے حساب سے اگر گنا جائے تو شاید 28 کنال رقبے کی بنتی ہے، جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے نام قبرستان کے لیے وقف کی ہے، جو کہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اسی والے سے آج بات کرنے آئے ہیں کہ منشا صاحب ہیں میرے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پروجیکٹ کے انچارج ہیں، جی تو اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ جو زمین جو یہاں پہ ہیلی فیکس میں ہے جی 2.5 ایکڑ، جی 2.5 ایکڑ ہے۔ تو اس میں کیا آپ کے پلان ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کن کن لوگوں نے رابطہ کیا ہے اس میں فی سبیل اللہ تھوڑی سی مدد کرنے کے حوالے سے، یا کوئی اور کوئی ایسی؟ جہاں تک تعلق ہے مدد کرنے کا، وہ بریڈ فوڈ سے کچھ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا ہماری ہیلپ کریں گے یہاں زمین کو تیار کرنے کے لیے، قبرستان کے لیے۔ جی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب مسلمان بھائی مل کر اس کو تیار بھی انشاءاللہ اس کی لک آفٹر کرنے کی بھی ذمہ داری لیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو بس اسی بات کا انتظار ہے کہ یہ جو ویڈیو اب جائے گی، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو بھی دیکھیں گے جی، وہ ہمارے اس کارواں میں ہماری مدد بھی کریں گے، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ وہ ہمارے اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہماری مدد فرمائیں۔ جی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آج کل تو کوئی ایک مرلہ زمین نہیں دیتا، بلکہ فیملیوں میں لڑائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں ناراضگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ قبرستان کے لیے ان لوگوں کے لیے جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک فی سبیل اللہ ایک اوپن چیلنج پہ ایک زمین دے دی گئی ہے اللہ کے نام، تو میرے لیے تو یہ بڑی ایک قابل تعریف۔ اس دن سے میں نے یہ سنا ہے اور میری خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں وہاں جا کے ان لوگوں کو ملوں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور بڑا حوصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ماشاءاللہ کرنا بھی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں کو دیکھ کر مثال کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے شاید ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن دل جو ہے حوصلہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جی جی، یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ بہت ساری کمیونٹی کے لوگ ہیں، جیسے کوئی فرقہ جعفریہ سے لوگ ہیں، یا سنی ہیں، کوئی وہابی ہیں، ڈفرینٹ اپنے، لیکن میں سمجھتا ہوں سبھی مسلمان ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے، میں کہتا ہوں میرا تو ایک ہی مسلمان ہوں میں، بے شک بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکا کے نماز پڑھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس میں کوئی فرقہ بازی نہیں شامل کرنا چاہتا۔ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہی دنیا سے جانا ہے۔ تو اس میں زمین کے اوپر کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، جی ہماری کمیونٹی کے لیے آپ یہ زمین دے دیں، یا ہماری کمیونٹی کے لیے دے دیں، کیسا سننے میں آیا تھا؟ یہ تو جب شروع میں ہم نے پلاننگ ڈالی تھی نا، جی، وہ جو ہماری کمیونٹی میں جو ہے نا آدمی جو بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جی، انہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ ہم سے کہا تھا کہ یہ جگہ ہمیں دے دیں، ہم اس کی پلاننگ بھی کروائیں گے اور ہم اس کو چلائیں گے۔ لیکن ان کے چلانے کا مقصد اور ہوتا ہے، ہمارے چلانے کا مقصد اور ہوتا ہے۔ ہم اس لیے اپنی نگرانی میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فری آف چارج، اور تا قیامت وہاں تک جب بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے وہیں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس لیے ہم نے یہ سب قدم اٹھایا ہے، اور اسی لیے ہم یہ سب جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی بھی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی بھی
जन्नत में इंशाल्लाह अल्लाह मकाम अता दे इस तफैल कि आपने हमारी इस मदद में इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह। जी रफ़ीक भट्ट साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो डिफरेंट लोग जो फ़िरका में अप्रोच कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या सब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस प्रोजेक्ट पे साथ देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ अवाम नास को। हर आदमी की अलग अलग राय होती है, अलग अलग उसके फैसले तजज़िये होते हैं, लेकिन एक बात जो है कि ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान अल्लाह की राह में इंसानियत के लिए वो अपनी ज़मीन दे रहा है, जबकि आप ही ने फरमाया है कि इस वक्त कोई किसी को एक मरला भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर 2.5 एकड़ जो है अल्लाह की राह में दिया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इज़्ज़त अफसाई की बात है और बड़े दिल और गुर्दे की बात है। तो ये अपनी जगह एक बहुत काबिल तहसीन है और इसकी जितनी भी मेरे ख्याल में कि उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है, बल्कि मैं सिर्फ इसीलिए ही यहाँ हलीफैक्स में आया हूँ कि मैं उस आदमी को देखूँ जो कि वो अपनी ज़मीन को अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहा है, दे रहा है, फ़ी सबीलिल्लाह जो है कि हमारी कब्रिस्तान के लिए दे रहा है। मैं उस आदमी को देखने के लिए तो आया हूँ। तो मुझे जब मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई है खुर्शीद साहब से। तो अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उनको ये तौफीक दे रखे। और दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि जो कि फ़िरके के लिहाज से अगर ये कुछ लोग इनसे मामलात कर रहे हैं तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि ये क्या बात हुई कि ज़िंदगी में भी अलग, एक मुसलमान, एक अल्लाह, एक कुरान, एक नबी, सब एक है, तो एक फ़िरके बना कर हम बैठे हुए हैं। तो मरने के बाद भी हम फ़िरके में आप एक जगह हम दफन नहीं हो सकते। मैं तो उनकी सोच पर हैरत अंगेज़ हूँ कि ऐसी सोच रखने वाले कैसे लोग हैं। ये मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए। नबी के कलमे के लिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो हम उनकी उम्मत में से एक हैं। हमारा कोई फ़िरका नहीं है, फ़िरका कोई नहीं है, लेकिन हम फ़िरके बनाकर बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये अफसोस की बात है। मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ज़रूर, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने हम लोग हैं हमने दुनिया से चले जाना है और क्या लेकर जाना है। हमारे अमाल हैं या हमारी जो भी इबादत है उसको हमने साथ लेके जाना है। लेकिन देखने में आया, जो मैंने तजर्बे किए हैं या देखे हैं ना, ज़मीनों पे माँ बाप से लड़ाई है, ज़मीनों बहन भाइयों में लड़ाई है, चीज़ों पे लड़ाई है। मैं बड़ा अफसोस आता है और मैं बहुत सारे लोगों से मैंने लड़ाई भी की है, हंस के कहा है, गुस्से में कहा है, यानी कि कोई भी अंदाज शायद वो समझ जाएं, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने खाया पिया, एंजॉय किया, सारा कुछ किया, फिर ज़मीन एंड पे 70 साल की एज में आकर वो जी कहते हैं अभी भी ये हमारा जो है ना यहाँ से कोई आमदनी का ज़रिया पा। यहाँ पर जो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करती है ना, तो माँ बाप उसके लिए सब कुछ देते हैं, उसको हमेशा बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया, सब कुछ दिया, माँ बाप की खिदमत की, उसने सब कुछ माँ बाप ने उसके नाम कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे थोड़े से बड़े हुए वो गलत सोसाइटी में जाकर माँ बाप को छोड़ गए गलत, और लेकिन एंड के ऊपर माँ बाप की जायदाद के लिए वो क्लेम करने आ गए हैं। तो क्या ख्याल है, मुझे इसके भी क्वेश्चन करना है कि ऐसी औलाद को क्लेम बनता है उनका? नहीं, उनका क्लेम नहीं बनता। इस मौके पर उनका क्लेम नहीं बनता। ये चाहिए कि अगर कोई भी ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन हो जो अल्लाह की राह में खर्च हो जाए या अवामुन नास के लिए कोई खर्च कर दी जाए, तो वो तो यहाँ पर भी जन्नत का मकाम होगा और आखिरत में भी उनको आला सवाब मिलेगा। बल्कि माँ बाप को चाहिए कि अगर आपकी औलाद आपके एहतराम में वो नहीं सारी ज़िंदगी रही है और कोई इस तरह का प्रॉब्लम रहा है सारी ज़िंदगी, तो वो जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी अल्लाह के नाम कर दें, किसी यतीम बेवा के दे दें, किसी का घर या किसी को स्टैंड कर दें, इस काम में जो है ना वो खर्च करना चाहिए। बहरहाल मैं ना जी मैं एक ब्रेक पर जाता हूँ, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हम आगे मज़ीद बात करते हैं। तो आप देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़ यूके।
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز یو کے. میرے مہمان ہیں منشا اور رفیق بٹ صاحب. ہم بات کر رہے تھے خورشید بٹ صاحب کے جو پیرنٹس کی جو جائیداد تھی وہ آگے انہوں نے فی سبیل اللہ قبرستان کے نام کی ہے. تو مزید آگے کیا پلاننگ ہے ان کی منشا صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے اس وقت انچارج بھی ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. جی جناب مجھے یہ بتائیے کہ آگے کیا پلاننگ ہے کیا اور کمیونٹی کے لوگوں سے کیا مدد درکار آپ سمجھتے ہونی چاہیے, وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو بات یہ تھی کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ پلاننگ ہوگی اور ہم پلاننگ کے بعد جو ہے نا زمین کو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دیں گے. لیکن جب پلاننگ ہوتی گئی جب آہستہ آہستہ سب جو رپورٹیں انہوں نے مانگی, پورے یو کے میں ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پورے یو کے میں یہ فری آف چارج گریو یارڈ تیار کریں. جی رفیق بٹ صاحب آپ بتائیے کہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ اتنی محنت اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر کمیونٹی کو ان کا کتنا ساتھ دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنے مسلمان ہیں ہمیں قبرستان کی تو ضرورت رہتی ہے. یہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. تو جب کہ ایک جگہ مل رہی ہے اور اس کے لیے اس کی ہموار کرنے کے لیے اگر 7,000 یا 8,000 اگر خرچہ ہے تو یہ برداشت کر لیں تو, اور پھر فری ان کے لیے وہ جگہ ہوگی, جب چاہیں گے وہ دفن کریں گے. کون دفن ہوئے گا؟ یہ ہیلیفیکس کے لوگ ہی تو دفن ہوں گے. جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے لیے تو خاصا خرچہ آتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک قبر کے لیے 1,000 کی جگہ وہ لیتے ہیں. تو اگر 1,000 بعد میں دینے کے لیے آپ کو جب بھی چاہیں گے تو آپ کو وہ 1,000 نہیں دینا پڑے گا. تو آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں اور اس کے لیے آپ اس جگہ کو ہموار کرنے کے لیے اگر فنڈ کی ضرورت ہے تو آپ دیں. میں تو یہی کہوں گا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی یہ بہت ایک خاص ایک ٹاپک تھا جس کے اوپر مجھے زاویہ نیوز یو کے کا اسٹوڈیو ہیلیفیکس میں آج لگانا پڑا اور ان سب سے بات کرنی پڑی. تو میں بھی یہی کہوں گا آخر پہ کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, تھوڑا چندہ دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنی پسند کے لوگوں کو زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں. ٹھیک ہے دینا چاہیے, ہر ایک اپنے کچھ لنکس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی آخری آرام گاہ جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. تو اسکرین پہ جو نمبر آپ کو بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ پلیز رابطہ کر کے جو بھی جیسے بھی مدد ہو سکے, مورل سپورٹ ہو سکے, آپ وہاں پہ جا کے مدد کر سکتے ہیں. جتنا بھی خرچہ ان کا آ رہا ہے اس میں آپ جیسے مزدوری کر سکتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. تذكرك أني ما أجدراج كوكو